على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الروم کی آیات مبارکہ ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تحقیق آپ نہیں سنا سکتے موتا کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ بہرے کو جب وہ پشت پھیر کے جائے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جس اندھی گمراہی میں وہ پڑے ہیں. إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، آپ سنا سکتے ہیں مگر اس کو جو ایمان لائے اور وہ ہو اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری میں دینے والا. اب یہ مسئلہ جو ہے بڑا مشہور اور معرکۃ الآراء مسئلہ بن چکا ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. اس میں یاد رکھیں کہ دو قول ہیں اور دو فریق ہیں، دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے جو ہیں وہ نہیں سنتے. اسی طرح اور دوسری جماعت کا عقیدہ ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد بھی مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بحث جو ہو رہی ہے یہ عام اموات مسلمین سے ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارک سے نہیں ہے. گو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء بھی موت کے بعد نہیں سنتے، اور اس پر وہ دلیل لاتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں قصہ مبارک موجود ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پہ گزرے. بستی ویران ہو چکی تھی، اجڑ چکی تھی، درخت کٹ چکے تھے، خشک ہو چکے تھے، اوندے گرے پڑے تھے. تو آپ حیران ہو گئے
او کالذی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ آپ حیران ہوئے کہ اللہ کیسے اس کو زندہ کرا، اس کی ویران ہو گئی، مٹ گئی، نشان مٹ گئے، ایسے بس پڑے ہیں، ٹنڈ پڑے ہوئے ہیں درختوں کے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام پہ موت بھیجی اور 100 سال تک آپ مردہ ہونے کے بعد رہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے دوبارہ اٹھایا اور اللہ نے فرمایا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کتنا وقت گزر گیا تمہارا؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایک دن یا پتہ نہیں دن کا بھی کچھ حصہ گزارا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا عزیر ایک دن نہیں، تم تو 100 سال گزر گیا۔ تو اس سے بھی وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر موت کے بعد پیغمبر سنتے ہیں تو عزیر علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ 100 سال ہے یا ایک دن ہے۔ تو جب ان کو اگر وہ سنتے ہوتے یا موت کے بعد بھی کوئی نوع من الحیات ہوتی تو کچھ تو پتہ چلتا، لیکن وہ تو اتنا یعنی بے خبر ہیں، فرماتے ہیں کہ لبثت یومن او بعد یومن، پتہ نہیں شاید پورا دن یا کچھ حصہ دن کا گزر گیا۔ تو اس آیت سے بھی وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی موت کے بعد نہیں سنتے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام پہ بھی اللہ نے جب موت دے دی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کے اپنے آسے مبارک پہ کھڑے تھے، کیونکہ جب لمبی عبادت ہوتی تھک جاتے تو ذرا ٹیک لگا لیتے۔ ہماری طرح تو نماز نہیں تھی نا جی کہ ماشاءاللہ 10 منٹ میں 20 رکعتیں، ہر رکعت ضرب آدھا منٹ۔ وہ تو پھر پیغمبروں کی نماز ہے نا، اولیاء اللہ کی نماز ہے کہ ساری ساری رات کھڑے ہیں تو بس کھڑے۔ اس لیے نفلی عبادات میں جب وہ تھک جاتے تو تھوڑا سا ٹیک لگا لیتے، بھی پاؤں ذرا دم لے لیں۔ اسی حالت میں کھڑے تھے کہ روح قبض ہو گئی۔ لیکن ایسا اللہ نے اپنی قدرت سے انتظام کر لیا کہ سلیمان اسی طرح کھڑے رہے۔ جنات آپ کے تابع تھے جو مسجد اقصی اور سب رہتے ہیں، مسجد صخرہ بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور جنات سے بڑا سخت کام لیا جاتا تھا، بڑے بڑے پتھر کاٹ کے لاتے تھے، لگاتے تھے، سمندروں میں جا کے غوطے لگاتے، دریاؤں میں غوطے لگاتے، وہاں سے وہ جا کے موتی اور چیزیں جو ہیں اس دریا کی نعمتیں جو ہیں نکال کے لاتے۔ تو اللہ
اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ بھی اگر جنوں کو پتہ چل جائے کہ بھی سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے تو ایک بھی مزدوری نہیں کرے گا، سارے بھاگ جائیں گے۔ دیکھا نہیں ہے کہ یہاں جب تک مالک کھڑا ہے، اوپر منتظم کھڑا ہے، مشرف کھڑا ہے، تو مزدور کھڑے ہیں، وہ چلے جائیں، وہ گئے سب گئے۔ تو اب جنات جب آتے اور دیکھتے کہ بھائی اپنا سلیمان علیہ السلام تو کھڑے ہیں، خیر چلو بھائی کام کرو، ابھی آئیں گے تو پھر ماریں گے۔ اب تقریباً وہاں بھی اللہ نے قرآن میں تو مدت ذکر نہیں کی، عزیر علیہ السلام کے معاملے میں تو مدت کا باقاعدہ ذکر ہے کہ 100 عام۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ 100 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، وہاں ذکر نہیں ہے۔ البتہ روایات ہیں، لیکن وہ ساری روایات اسرائیلیہ۔ قرآن صرف اتنا کہتا ہے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اللہ صرف اتنا فرماتی ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام گرے، اب جنات پہ بات کھلی کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے۔ یہاں اللہ نے جنات کے غیب دانی کی بھی نفی کی کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اگر جنات کو غیب کی خبر ہوتی تو اتنی لمبی مدت عذاب اور پتھر نہ ڈھوتے رہتے، بھاگ جاتے۔ لیکن بعض کتابوں میں روایات میں یہ آتا ہے کہ جب وہ عصا تھا نا جی، تو وہ عصا کے نیچے کا جو حصہ تھا، جب وہ اس کو دیمک چاٹ گئی، کمزور ہو گیا تو حضرت گر گئے۔ اب جنات نے یہ کیا کہ وہ لکڑی اٹھا کے دیکھی بھی کہ اتنا دیمک کھا گئی ہے اس کو۔ جنات بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا حساب کتاب جانتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی ایسا کرو کہ عام لکڑی پہ اندازہ لگاؤ کہ لکڑی 1 سال میں کتنا کھاتی ہے۔ تو اب جب انہوں نے اندازہ لگایا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو 100 سال گزر گیا ہے، صدی گزر گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو شکر ہے، ابھی دیمک کی مہربانی ہے کہ اس نے لکڑی کو کھا کے ہمیں بچا لیا، اور ہم تو پتہ نہیں کب تک لگے رہتے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو تو کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی جو مسلک ہے، ان کی جو اپنی اجتہاد ہے، وہ بھی فرماتی ہیں مردہ نہیں سنتے ہیں، بس بندہ مر گیا، بات ختم ہو گئی، اور ارواح جو ہیں وہ علیین میں ہیں، اگر مومن ہیں کافر ہیں تو سجین میں ہیں، بس قبر وغیرہ میں کوئی نہیں سنتا۔ بی بی صاحبہ کو جب یہ بتلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار قریش کے بڑے بڑے ستون گر گئے اور بڑے بڑے ان کے جو کٹر کافر تھے، جو کفر کے طاغوت تھے، اللہ نے ان کی گردنیں اڑا دی اور ان کو ایک کلیب بدر میں یعنی ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہوئے
اور آ کر آپ نے ان کو خطاب کیا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ قریشیو اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے رسولوں کی، پیغمبروں کی مدد کرتا ہوں، اللہ نے مدد کی نہیں کی؟ تو جب بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ واقعہ صحابہ نے سنایا تو بیوی ناراض ہو گئی، فرمایا قرآن کہتے ہیں آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو حضور کیوں گئے تھے مردوں کو سنانے کے لیے؟ قرآن ہے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ انک لا تسمع الموتى، آپ موتیٰ کو نہیں سنا سکتے۔ تو بہرحال یعنی اب آپ اچھی طرح سمجھیں، چونکہ آج کل یہ مسئلہ جو ہے نا ہماری بدقسمتی ہے، اور جب بھی عالم اسلام پہ ادبار آیا ہے نا، اس کا سبب یہی بنا ہے کہ مخالفین نے علماء کو بعض مسائل میں لڑا دیا۔ ورنہ یاد رکھیں اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، اختلاف تو تابعین میں بھی تھا، اختلاف تو تبع تابعین میں بھی تھا، اختلاف تو ائمہ مجتہدین، محدثین، ائمہ فقہا میں بھی تھا، لیکن ادب، احترام، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ نہیں، سنگ باری نہیں۔ ایک مسئلہ ہے، ایک عالم کی یہ رائے ہے کہ یہ رائے ہے، ٹھیک۔ یہ ہماری بدقسمتی کا آغاز کب ہوتا ہے کہ جب اسلام کی طاقت آہستہ 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 کمزور ہوئی، سرکار دو عالم کے زمانے سے قریش آئے، خلفاء راشدین آئے، خلفاء راشدین کے بعد جو ہے پھر دیکھتے ہیں آپ کے بنو امیہ ہیں، بنو عباس ہیں، اس کے بعد آخر میں خلافت عثمانیہ ہے، دور مغلیہ ہے، دور غلامانہ ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے اسلام کا نام سر بلند رہا۔ کمزوریاں آ گئیں، اختلاف آ گئے، لیکن مجموعی طور پہ اسلام سر بلند رہا۔ اگر اس دور میں جھگڑا ہوا ہے تو ان مسائل پہ نہیں ہے، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے جماعتیں پیدا کی گئیں، گروہ پیدا کیے گئے، لیکن پھر بھی مسلمان سنبھال جاتے رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تقریباً 250 سال اسپانیت پر اسلام کا غلبہ رہا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مجموعی طور پہ 800 سال جو ہے وہ اسلام کا غلبہ ہے۔ یعنی 1400 سال میں تقریباً 800 سال جو ہے اسلام کا غلبہ رہا۔ اتنی طاقت تھی الحمدللہ، ہزار کمزوریوں کے بعد۔ اب دیکھیں حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ فی ثقیف کذاب و مبین۔ حضور کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ قبیلہ ہے بنو ثقیف کے اندر ایک بہت بڑا جھوٹا پیدا ہوگا اور ایک بہت بڑا ظالم پیدا ہوگا۔
بنو ثقیف جو ہیں ایک بہت بڑا مضبوط قبیلہ تھا. یہ بنو ثقیف ہی تھے نا جنہوں نے طائف میں حضور کی مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کیا, بڑے تیر انداز. اور وہ کذاب کون پیدا ہوا؟ مختار الثقفی. حالانکہ دیکھو اس کا باپ صحابی ہے. مختار الثقفی جو ہے, ابھی عبیدہ مختار الثقفی جو ہے, اس کا باپ صحابی جلیل, بہت بڑے شان والا صحابی ہے. لیکن یہ اللہ کا بندہ جو ہے یہ سب سے بڑا کذاب پیدا ہوا. اچھا اس نے کیا کیا کہ جب حضرت حسین شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ, تو اس مختار نے لوگوں میں ایک روح پھونکی, ایک نعرہ دیا کہ کون ہے جو میرے ساتھ آئے اور ہم حضرت حسین کا بدلہ لیں. کہ حضرت حسین کو ان کی اہل و عیال کے ساتھ مظلوم شہید کیا گیا ہے, تو ان کا بدلہ بھی کسی نے لیا. اور کون ہے جو نکلے اہل بیت کے بدلے کے لیے؟ لوگ جوک در جوک آنے لگ گئے جان دینے کے لیے. قوم کو تو ایک نعرہ چاہیے ہوتا ہے نا. اب جب لوگ کچھے ہو گئے تو اس نے جناب پھر بدلے لیے حضرت حسین کے دشمنوں سے. اچھا لوگ خوش کے بڑا اچھا آدمی ہے بھائی, حضرت حسین کا بدلہ لے رہا ہے. اصل میں تو اپنی بات بنا رہا تھا کہ میرے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں, میری شان بن جائے. جب شان اچھی طرح بن گئی تو کہنے لگا میرے اوپر بھی وحی آتی ہے. پھر یہ شخص جو ہے مصعب بن زبیر کے زمانے میں قتل ہوا اور جان چھوٹی, ورنہ بیٹھے بیٹھے باتیں گھڑ دیتا. اور حضور نے جو فرمایا تھا کہ اس قبیلے میں دو بندے پیدا ہوں گے, ایک کذاب ہوگا, ایک مبیر ہوگا. مبیر مانا ہلاک کرنے والا. تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ وہ حجاج بن یوسف تھا. حجاج بن یوسف نے صبرن کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر جنگ, بغیر لڑائی. ایک تو نا بھی جنگ ہو گئی, لڑائی ہوگی, بندے مارے گئے. ایک ہوتا ہے کہ صبرن, لڑائی کوئی نہیں, جنگ کوئی نہیں, بس پکڑا مار دیا. تو اس کے دور اقتدار میں جو لوگ مارے گئے نا صبرن, وہ 1,20,000 بندوں کو قتل کیا ہے اس نے. حجاج بن یوسف نے 1,20,000 بندوں کو قتل کیا. اور یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کا ریکارڈ مل سکا, تاریخ میں ڈھونڈ لیا گیا, اور جن کا پتہ نہیں ہوگا وہ تو اللہ جانے. اتنے بڑے ظالم ہونے کے باوجود اب دوسری طرف دیکھو کہ راجہ داہر نے اور اس کے بیٹوں نے دیبل سندھ کا جو علاقہ ہے, یوں سمجھ لیں یہ کراچی اور پورا حیدرآباد اور میرپور اور مسکھر اور خیرپور اور روڑی اور گھوڑی, یہ سارا سندھ کا جو علاقہ ہے. اچھا اس میں دوسرا علاقہ بھی لے لیں جو اب ہندوستان کے پاس ہے, جیسلمیر ہے, بیکانیر ہے, جے پور ہے, جودھ پور ہے, بھرت پور ہے, کرنال ہے, یہ سارا سندھ ہے. تو اس سارے علاقے پر جو ہے داہر کی حکومت ہو گئی, راجہ داہر کی. اس نے پھر علاقے تقسیم کر دیے تھے, اس کے بیٹے تھے نا, یہ علاقہ اس بیٹے کو, یہ علاقہ اس بیٹے کو, یہ علاقہ اس بیٹے کو. تو مسلمانوں کے قافلے میں, بحری قافلے میں
ماشاءاللہ تجارتی سامان بھی تھا اور کچھ مسلمان خاندان سفر کر رہے تھے جس میں نوجوان عورتیں لڑکیاں موجود تھیں۔ راجہ داہر کے بیٹوں کو پتہ لگا تو داہر نے حکم دیا کہ ان کو پکڑ لو اور لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے محلوں میں ڈال لو اور مال جو ہے چھین لو۔ تو ان میں جو ہے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی اور اس کی ایک کنیز تھی جس کا نام غانیہ تھا۔ جب ان کو پکڑ لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا اور بحری کشتیوں سے باہر لایا گیا تو صاف بات ہے اب بیچاری وہ قیدی ہو گئی، کسی کا نہ برقع ہے نہ دوپٹہ ہے۔ تو اس آقا زادی کا جو سردار مسلمان کی بیٹی تھی اس کے دوپٹے پہ ایک ہندو نے ہاتھ ڈالا تو غانیہ نے بڑھ کے آگے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے کہا کیا ظلم کر رہے ہو، میرے آقا زادی ہے، جب تک میں زندہ ہوں تم میری مالکہ اور میری آقا زادی کے دوپٹے پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہو۔ اس نے کہا کیا قیدی ہو، دھکا دیا بیچاری درجہ پڑی۔ تو اس سردار کی بیٹی نے وہاں سے کھڑے ہو کے چیخ کے پکار کے کہا کہ یا اللہ، آج ہم تیرے نام لیواؤں کی عزت و عصمت جو ہے خطرے میں ہے، بلغ حجاج، حجاج کو خبر دے کہ تیری بیٹیاں ہندوؤں کے قبضے میں ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس میں سے کچھ ایک لڑکی کچھ سمجھدار نکلی، وہ اس ہلا گلا میں موقع پا کے فرار ہو گئی، نکل گئی۔ اس بیچاری نے اپنا لباس بدل لیا، مردوں کے کپڑے پہن لیے اور وہ بیچاری بچتی بچاتی پیدل نکلتی صحرا سمندر کے سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچی، وہاں مسلمان تھے، ان کو آگے خبر دی، مسلمانوں نے وہاں سے اپنے آدمی تیار کیے، انہوں نے آگے حجاج کو خبر دی۔ حجاج اس وقت بغداد پہ گورنر تھا۔ یہ بغداد کا پورا علاقہ، کردستان کا سارا علاقہ جو ہے یہ حجاج کی عملداری تھی اور عبد الملک ابن مروان اس وقت خلیفہ تھا اور یہ اس کا گورنر تھا۔ تو وہ خبر جب حجاج کو پہنچی تو حجاج جو ہے کرسی پہ بیٹھا میں کھڑا ہو گیا، آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا تھا اس کی آنکھوں سے ابھی خون کی ندیاں بہہ نکلیں گی۔ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے اللہ، اب ہندوؤں کو اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالے۔ انہوں نے سمجھا حجاج مر گیا ہے، میں زندہ ہوں، میں بدلہ لوں گا۔ اب دیکھو ادھر غیرت کا یہ حال ہے۔ محمد ابن قاسم کی 16 سال عمر ہے، بھتیجا ہے اس کا، داماد بھی ہے بھتیجا بھی ہے۔ اس کو بلایا اور کہنے لگا محمد ابن قاسم فوراً میری فوج میں سے بہترین جوان جتنا چن سکتے ہو چن لو اور منجنیقیں اور اسلحہ جتنا لے سکتے ہو لے جاؤ اور جا کے پورے سندھ پہ راجہ داہر اور اس کی اولاد کی نسلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، واپس نہیں آنا جب تک پتہ نہ ہو یا مر جانا ہو۔ غیرت کا یہ عالم ہے، یعنی ادھر ظلم کا یہ عالم ہے، لیکن مسلمان ہے۔ غیرت
عزت کا یہ عالم ہے اور بڑا تفصیل ہے. بہرحال محمد ابن قاسم پڑاؤ کرتا کرتا کرتا. اسی لیے آپ اپنے ملک میں جا کے دیکھیں کہ جہاں جہاں محمد ابن قاسم گزرا ہے وہی وہی کھجوروں کے باغ ہیں. یہ عرب تھے نا, یہاں سے کھجوریں لے گئے نا, کھجوریں کھاتے گئے, گلٹنیاں پھینکتے گئے, پیچھے کھجوریں ہوتی گئی. جہاں جہاں سے گزرا ہے, ملتان سے گزرا, سندھ سے گزرا, سکھر سے گزرا, روڑی سے گزرا, میرپور سے گزرا, جہاں گزرا آج بھی وہاں کھجوریں ہیں, وہاں کی آپ کو کھجوریں ملیں گی. اس نے جب جا کے آخری قلعے پہ, جس میں وہ مسلمان لڑکی جس نے فریاد کی تھی وہ بھی قید میں ہے, اور اس لگایا تھا 400 فٹ اونچا, اور اس میں ان کا جھنڈا لہراتا تھا کفر کا. اور ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا ہم ہندو شکست نہیں کھا سکتے. اللہ کی شان ہے, محمد ابن قاسم نے کئی حملے کیے لیکن ناکام. قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ ٹوٹتا ہی نہیں تھا, اور وہ رات کو نکلتے شب خون مارتے پھر قلعے میں بھاگ جاتے. اب دیکھیں اس ظالم ہے, ظالم لیکن مسلمان ہے نا, وہ اس نے ایسا ایک سسٹم بنایا تھا کہ بغداد سے بیٹھ کے اس زمانے میں ہر ہفتے کے بعد محمد ابن قاسم کو اس کا خط ملتا تھا. قاصد چلتے رہتے تھے, اس نے اس کو پہنچایا, اس نے اس کو پہنچایا, اس نے آگے پہنچایا, اور خط چلتا ہے. 100 میل پہ چوکیاں بنی ہوتی تھی, تو اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھوڑوں پہ چلے اور 100 میل پہ آگے ڈاک پہنچائے, آگے پھر اور 100 میل پہ چلنے والے گھوڑے تیار ہوتے تھے. تو جو آخری خط ملا ہے محمد ابن قاسم کو, اس میں اس نے لکھا ہے کہ کبھی جنگ کے موقع پہ غرور اور تکبر نہ کرنا, کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے عقل سے یا فوج کی طاقت سے جنگ جیتوں گا. جنگ اللہ کی مدد کے سوا نہیں جیتی جا سکتی. اور تیسری بات میری یاد رکھنا کہ جتنا وقت ملے اللہ کا قرآن دیکھ کے پڑھا کرو. چوتھی بات یہ یاد رکھنا کہ اپنی فوج کو آرام نہ کرنے دینا, ان کو لڑاتے رہیں, ہمت کراتے رہیں. یہ زنگ لگ جاتا ہے فوجی کو اگر بیٹھ جائے کرسی پر. یہ مرد میدان ہے, لڑتا رہے تب ہی چلتا ہے. یہ دیکھا نہیں, آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, تب 2 مہینے بیٹھ جاؤ پھر ٹانگیں کام ہی نہیں کرتی, خلاص جکڑ گئے. تیسری چیز یہ ہے کہ جس قلعے کا تم نے محاصرہ کیا ہوا ہے اس کے فلاں طرف سے تم منجنیق سے حملہ کرو. دیکھو کہاں بیٹھا ہے اور خبریں کہاں کی دے رہا ہے. اور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ کے حملہ کرو. اچھا, خدا کی شان یہ ہے کہ وہ بیچاریاں تو قید میں آ گئی نا, اور راجے داہر کے بیٹوں نے ان کو اپنی باندیاں بنا لیا نا زبردستی. تو اس نے اپنی خادمہ غانیہ کو بلایا, اس آقا زادی نے, ایک ہی محل میں تھی, قید تھی بیچاری, اور وہ گویا کہ نعوذ باللہ ہندو بن گئی. اس نے کہا کہ غانیہ دیکھو تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اللہ ہماری خبر جو ہے حجاج کو پہنچا دے. حجاج نے تو وفا کیا نا, بدلہ لینے کے لیے آیا بیٹھا ہے نا.
اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ان کا دھرم ہے کہ جب تک ہمارا یہ چکر جھنڈا اوپر کھڑا ہے ہم شکست نہیں کھا سکتے۔ ان بدبختوں کو یہ عقیدے کی وجہ سے اتنی بے جگری سے لڑ رہے ہیں۔ تو اگر حجاج نے عرب سے چل کر ہماری فریاد سن کے اپنے بھتیجے کو اور اپنے داماد کو 16 سال کی عمر ہے بیچارے کی یہاں تک بھیجا تو ہم بھی تو قربانی دینا، میں اس بانس پہ چڑھ کے جھنڈے کو کاٹوں گی۔ اس نے کہا بی بی میں قربانی، نے کہا نہیں اب یہ میری باری ہے۔ اب اندازہ کریں جناب، ایک شہزادی ہے، اس نے کہا دیکھو تم چھت پہ ہو، تم اتنی کوشش کرنا کہ باہر سے لوگ اگر آئیں مجھے پکڑنے کے لیے ان کو روکنے کی کوشش کرنا۔ اور وہ بی بی بانس میں پکڑتے 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 بالکل جب قریب پہنچی تو دشمنوں کو بھی پتہ لگ گیا، انہوں نے تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا، بی بی مرتے مرتے بھی جھنڈا پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اوپر تیروں سے، جھنڈا گرتا گیا، ہندو ہار گئے۔ وہ تو دل ٹوٹ گیا نا، اصل آدمی تو نظریے پہ لڑتا ہے نا، جب نظریہ نہ رہے پھر کیا لڑے گا؟ کرائے کا آدمی تھوڑا لڑتا ہے۔ تو ایک دفعہ پرانا واقعہ ہے، ہمارے وہ بلوچ تھے، ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا تو مجھے کسی نے خبر دی کہ جناب وہ تو لڑائی ہو رہی ہے اور آپس میں مد مقابل کھڑے ہیں اور بندوقیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں، اور تو خدا نہ خاصا لڑائی شروع ہو گئی تو سینکڑوں بندے اڑ جائیں گے۔ مہربانی کہ میں بھاگا، دیکھا تو ایک طرف وہ بلوچ تھے، ایک طرف دوسرے لوگ تھے، ادھر 200-300 آدمی تھا اور وہ 15-20 تھے بلوچ کے تھے۔ جلدی سے جا کے خیر میں نے دونوں کو کہا بھی ٹھہرو 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 بابا کیا بات ہے، کیوں لڑتے ہو، مسئلہ جو ہے حل کرتے ہیں دوبارہ۔ اب ان کو سمجھایا بھی بات کیا ہے، اب وہ بات بھی کوئی ایسی نہیں تھی، بہرحال بات بڑھ گئی تھی۔ ان کو بھی میں نے اپنی جگہ سمجھایا تم 15 آدمی ہو، سامنے تمہارے مقابلے پہ 200-300 آدمی ہیں، کیا بے وقوف ہو؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بلوچ کا عقل نہیں ہوتا، بد دماغ آدمی ہو، کیا کیا کہ تو وہ ان کا جو بڑا تھا نا وہ کہتا ہے صحیح ہم تو ایک کتی کی اولاد ہیں نا، وہ تو کرائے کے ہیں۔ یہ بڑا جو تھا نا وہ عقل سے بات کر رہا تھا نا، میں نے کہا کہ ہم تو گویا ایک ماں کی اولاد ہیں، ہم تو 15 کے 15 ایک دوسرے پہ گریں گے، وہ تو کرائے کے آدمی ہیں، ان کا ایک بندہ تو گرنے دو سارے بھاگ جائیں گے، آپ مہربانی کریں ہٹ جائیں، ہمیں لڑنے دیں، آپ جب درمیان میں ہم کیسے لڑیں گے؟ ہم نے کہا میں کیسے لڑنے دوں، مرنے دو لوگوں کو، شرم کرو۔ بڑی مشکل سے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آدمی لڑتا ہے تو جذبے سے لڑتا ہے، وہ جذبہ نہ رہے پھر نہیں لڑ سکتا۔ یہی وجہ تھی نا کہ 313 صحابہ ہیں، 1000 دشمن ہے، کوئی بات ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ قرآن کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی تھوڑی جماعتیں ہیں بڑی پہ غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اصل بات وہ عقیدہ ہے، وہ یقین ہے، وہ ایمان ہے جس کے لیے بندہ لڑتا ہے۔ جب بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں زندہ ہوں تو غازی ہوں، مر گیا مجاہد ہوں، شہید ہوں، مجھے کیا ڈر کیا ہے؟ اچھا جب موت کا ڈر نہ رہے پھر جو مرضی ہے کرو۔ ہم ڈرتے تو اسی لیے ہیں نا کہ رات کو کھٹکا ہو جائے تو نہیں اس بڑے ہو کیا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جناب جتنے کھٹکے ہوتے ہیں ہوتے رہیں، مرنا ہی ہے نا، مرنے کے لیے دعائیں ہیں اور کھٹکا کیا، یہ تو طے کر لیا کہ مرنا ہے، پھر اور کھٹکا کیا آئے گا؟ جتنے کھٹکے آنے ہیں کرنے دیں گا۔ تو اس لیے جب ان کا جھنڈا گر گیا تو محمد ابن قاسم کو فتح ہوئی، بہت تاریخ ہے۔ پھر تو وہ ہندو ایسے ہیں عاشق ہوئے نا، انہوں نے محمد ابن قاسم کو بھی دیوتا بنا دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو دیوتا ہے، یہ تو عورتوں کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھتا، کبھی حرام نہیں کھاتا، کبھی مال نہیں چھینتا، ہمارے دکھ درد میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، یہ تو کوئی دیوتا آ گیا ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک جان رہی الحمدللہ. یہ سارے مسئلے جھگڑے کب پیدا ہوئے؟ جب انگریز آیا بدبخت. یہ بڑا خطرناک دشمن ہے، یہودی ہو، نصرانی ہو، استعمار ہو، یہ بڑا دانا دشمن ہے. یہ جب آیا اور اس نے سب سے پہلے ملکوں میں کمیشن بھیجے اپنے کہ ہمیں رپورٹ دو کہ ہم ان ملکوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، طریقہ کیا ہوگا. تو انہوں نے رپورٹ دی کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، ہندو ہے تو مذہبی ہے، مسلمان ہے تو مذہبی ہے، سکھ ہے تو مذہبی ہے، یہ اپنے مذہب کے اندھے ہیں، دیوانے ہیں. لاکھ سکھ دیکھ لیں جناب، بڑا ایجوکیٹڈ ہو جائے لیکن اسی طرح بال بڑھائے گا، اسی طرح پگڑی باندھے گا، اسی طرح کرپان ہاتھ میں رکھے گا، کڑا پہنے گا، کیونکہ اس نے 5 ککے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. جب تک 5 کاف اکٹھے نہ ہوں وہ کہتے ہیں میرا ہم تو کامیاب ہو نہیں سکتے. کچھا، کڑا، کرپان، کیس، یہ سب میں کاف آتے ہیں نا، ککے اس کو کہتے ہیں. 5 ککے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. اچھا ہندو ہے، کچھ کر لو، اس نے اشنان بھی کرنا ہے، بھگوان کی پرارتھنا بھی کرنی ہے، کچھ ہو جائے کھڑا ہے دیوی دیوی. مسلمان ہے الحمدللہ، مسلمان ہے، اللہ رسول کے نام پر گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، بے ہوش پڑا ہو نشے میں، کوئی آدمی حضور کے شان میں گستاخی کرے اٹھ کے مرے گا. جب ختم نبوت کے مسئلے پہ گولی چلی جس میں 10,000 مسلمان شہید ہوا قادیانیت کے مقابلے پہ، پتا ہے. اور جب گولی چلتی ہے تو گولی ہوتی ہے نا، وہ یہ تو نہیں دیکھتی آگے مولوی مکی ہے یا مدنی ہے، گولی تو اندھی ہوتی ہے نا. جب گولی چلی اور لوگ بھاگے، اتفاق سے وہ علاقہ ایسا تھا کہ آگے وہ ہیرا منڈی کا علاقہ تھا جس میں ساری طوائفیں تھیں، کنجر خانہ تھا. انہوں نے فوراً دروازے کھول دیے، انہوں نے کہا ہمارے گھر میں گھس جاؤ، اپنی جان بچاؤ. حالانکہ اس وقت کون جان بچائے؟ جس کے گھر میں گھسے اس کو بھی گولی مارتے تھے وہ. انہوں نے فوراً دروازے کھول دیے. انہوں نے کہا ساری زندگی زنا کیا ہے، یہ محمد کے نام پہ پروانے ہیں، کٹ میں پتہ نہیں اسی وجہ سے اللہ ہمیں بخش دے. زانیہ ہے. ایک بہت بڑا اہم قادیانیوں کا اڈا تھا، وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، بند نہیں ہو رہا تھا. تو اسی علاقے کا جو سب سے بڑا بدماش تھا نا، وہ جناب نکلا، لاچا پہنا ہوا، 2 بندے ساتھ ہیں اور اکڑ کے آ رہا ہے. مول نے پوچھا، نے کہا اچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے یار حضور کی جان، ختم نبوت پہ جان دینے جا رہا ہوں، ساری زندگی چوری کرتا رہا، محمد کے نام پہ مر جاؤں اچھا نہیں. اس نے کہا تم خالی ہاتھ جاؤ گے؟ یار جب حضور کے نام پہ مرنا ہے تو پھر خالی ہاتھ کیا؟ یار مر گئے. دعا کرو اللہ فساد نہ ہو، ورنہ آدمی نظریے کے بغیر تو دھینے کا نہیں ہوتا نا. اس بدبخت انگریز کمیشن نے رپورٹ دی کہ یہ مذہبی علاقے ہیں، یہاں اگر آپ نے تسلط قائم رکھنا ہے تو ان کو مذہب کے نام پہ لڑاؤ. یہی یہودیوں نے کیا تھا عبداللہ ابن سبا اور حسن ابن سبا نے، کہ اس نے شیعت، شیعہ اور سنی کا مسئلہ پیدا کیا. پھر خوارج پیدا ہوئے، حالانکہ سب بھائی تھے، کٹھے رہتے، کٹھے کھاتے، ایک قرآن، ایک ایمان، ایک نبی، ایک رسول. اس نے ایسی تفریق پیدا کر دی
کہ صدیاں بیت گئی، آج بھی نعوذ باللہ دونوں جماعتیں متحارب کھڑی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح انگریز نے ہمارے ملک میں ایسے فتنے پیدا کیے، لوگوں کو لڑانے کے لیے مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالی، اسی ضمن میں مرزا غلام احمد کو گھڑا گیا۔ ورنہ یہ تو عرضی نویس تھا، یہ عدالت کے باہر بیٹھ کے درخواستیں لکھتا تھا۔ یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی، لیکن ان کے کام کا آدمی تھا، انہوں نے اس کو اپنے چکر میں دیا، کبھی مہدی بنایا، کبھی مسیح بنایا، کبھی مسیح موعود بنایا، آخر میں نبی بن گیا۔ اسی طرح اس نے بعض پڑھی لکھی جو دینی جماعتیں تھیں جن کے اندر علم تھا، قرآن تھا، حدیث تھا، ان میں تفرقہ ڈال دیا۔ چھوٹے مسائل، حالانکہ سنت ہے، زور سے آمین کہو تو سنت ہے، ایسا کہو تو سنت ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اللہ معاف کرے مسلمان لڑیں اس پر۔ اسی طرح فاتحہ کا مسئلہ ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، دونوں طرف ائمہ کے پاس دلائل ہیں، اور دلائل بھی قرآن و حدیث سے ہیں، کوئی گھر کے نہیں ہیں۔ اب جناب مسجدیں بھی الگ ہو گئیں، کتابیں بھی الگ ہو گئیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگنے لگ گئے، مناظرے ہونے لگ گئے، چیلنج ہونے لگ گئے۔ 10,000 انعام، اس نے کہا 1,00,000 انعام، اس نے کہا 2,00,000 انعام۔ یہ سنت ہے 10,000 کا انعام کا اعلان کرو؟ صحابہ نے بھی اختلاف مسائل پہ ایسا اعلان کیا، لیکن اصل کیا تھا کہ بھائیوں کو لڑا دیا گیا۔ انتشا اسی ضمن میں یہ مسائل پیدا کیے گئے کہ جی مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، بعض کہتے تھے سنتا ہے، بعض کہتے نہیں سنتا، لڑائی کوئی نہیں تھی، علمی تحقیق تھی۔ انہوں نے باقاعدہ ماشاءاللہ لڑائیوں کو اس جگہ لے گئے کہ 2 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت کہتی ہے جو یہ عقیدہ رکھے مردہ سنتا ہے کافر ہے، بس اسلام سے نکل گیا، خلاص جان چکے۔ دوسرے تھے، انہوں نے کہا جو کہتا ہے نا نہیں سنتے وہ کافر ہے۔ اچھا اگر کوئی انگریز بیٹھا ہو کہے گا تم تو پھر دونوں کافر ہو، میں کدھر جاؤں؟ بھائی یہ کہتے ہیں تم کافر ہو، یہ کہتے ہیں تم کافر ہو، میں نے مسلمان ہونا ہے، مجھے بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ تم تو دونوں کافر ہو۔ اس کو کیا جواب دیں گے آپ؟ حالانکہ یہ مسئلے کوئی کفر و اسلام کی جنگ تو نہیں تھی، یہ تو علمی مسئلے تھے۔ اچھا پھر جناب اسی میں ایک گروہ کرامیہ کا پیدا ہوا، انہوں نے کہا جب وہ مردہ سنتا ہی نہیں، ختم، مر گیا، خلاص۔ انہوں نے کہا بھئی عذاب قبر، انہوں نے کہا کس کا عذاب قبر؟ کوئی عذاب قبر نہیں۔ انہوں نے کہا بھئی عذاب قبر، انہوں نے کہا یار کوئی عذاب قبر نہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو حدیث میں ہے، انہوں نے کہا وہ برزخ والی قبر مراد ہے، یہ قبر تھوڑی ہے، اس میں ہے کیا جو عذاب ہو؟ وہ عذاب قبر کے بھی منکر ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو قبر آتا ہے لفظ، یہ قبر نہیں ہے، وہ برزخ کی قبر ہوتی ہے۔ برزخی قبر کا معنی یوں سمجھو کسی بندے کو جانور کھا گیا تو اس کا پیٹ گویا، اس کے لیے قبر ہے۔ کوئی بندہ ڈوب کے مر گیا، ہم لاش نہیں نکال سکے، گویا وہ اس کے لیے قبر ہے۔ کوئی بندہ جل کے مر گیا بٹھی میں، گویا وہ اس کے لیے قبر ہے، وہ گویا برزخی قبر تو ہوگی، قبر کے حکم میں تو ہو گیا نا۔ وہ کہتے ہیں بابا وہ تو برزخی قبر کی بات ہے، یہاں کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا بابا بات سنو کہ عجیب لوگ ہو، دیکھو یہ قبر ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی قبر۔ انہوں نے کہا دیکھو اوپر مٹی ہے، پلستر ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہاں سے فرشتے کہاں سے گھس کے گئے مارنے کے لیے؟
کوئی سوراخ ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور اس پہ 2 جماعتیں بن گئی، بلکہ اب تو کئی جماعتیں بن گئی اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے چلا دیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور اللہ عالم اسلام میں فساد ختم فرما دے، اللہ مسلمانوں کو پھر بھائی بنا دے۔ علمی اختلاف ہوتے ہیں ان کو علم سے حل کریں، نہ کہ ظلم سے حل کریں۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی حق سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر کسی مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کر کے فوت ہو گیا تو طواف کر کے ثواب پہنچانا ہو، بس ثواب کیا، طواف کیا، اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے اور امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو ہم ثنا پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اگر باپ نے اپنے بیٹے کو حج کرایا ہے، بیٹا غیر شادی شدہ ہے، اگر باپ نے اپنے پیسے سے احسان کیا ہے تو بیٹے کا حج نفل ادا ہوگا، فرض نہیں ادا ہوگا۔ ہاں اگر باپ دیکھے کہ میرا بیٹا بالغ ہو گیا، وہ اس کو خرچ کے پیسے دے دے کہ بیٹا تم بالغ ہو گئے، یہ پیسے تمہارے ہیں، حج کرو، تو اب اس کا حج فرض ادا ہوگا۔ ورنہ اگر باپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو حج تو ہوگا اس کا، اور باپ کو بھی اس کے حج کا ثواب ملے گا، لیکن حج نفل ہوگا، حج فرض ادا نہیں ہوگا۔ حج فرض تو تب ہوگا نا، پہلے کرنے والے پہ حج فرض تو ہو نا، اور اس پہ حج کب فرض ہوگا؟ جب اس کے پاس پیسہ ہوگا، طاقت ہوگی، اس کا پیسہ تو ہے نہیں، پیسہ تو باپ کا ہے۔ اسی طرح لڑکی کا حکم ہے، لڑکا لڑکی سب کا ایک حکم ہے۔ یہ میرا بھائی کم از کم تم کوئی 10 دفعہ یہ سوال پوچھ چکے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتا یا میں انگریزی میں جواب دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، جب مکے میں پہنچا کمرے میں جا کے میں نے احرام کی چادریں کھول کے غسل کیا، پھر احرام باندھ لیا، ٹھیک ہو، کیا ہو گیا؟ چادریں کھولنے سے عمرہ بھاگ گیا تمہارا؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ اگر ہوا میں چادر اڑ جائے پھر کیا کرو گے؟ چادر پھٹ جائے، باندھنے کے قابل نہ رہے پھر کیا کرو گے؟ رحمت دو عالم نے تو عرفات میں بھی غسل فرمایا، تو احرام کپڑے کھول کے غسل فرمایا۔ اللہ کے بندے یہ کیا مسئلہ ہے؟ آدمی نے غسل کیا ہے، شدید گرمی ہے، کوئی بات نہیں، غسل کیا پھر احرام باندھ لیا، پھر جا کے عمرہ کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد میں نے سر پہ اس طرح پھروایا، لیکن 10 دن کے بعد میں نے پھر عمرہ کیا۔ 10 دن کے بعد جو عمرہ کیا تو اس میں نے سر نہیں مڑایا، نہ اس طرح پھیرا، نہ کینچی پھیری، چونکہ بال چھوٹے چھوٹے تھے، کچھ بھی نہیں کیا، تو آپ پہ دم پڑ گئی، جا کے بال بھی مڑواؤ، ابھی تک تم احرام میں ہو۔ احرام کھلتا ہے بال کٹانے سے، چادریں کھولنے سے احرام نہیں کھلتا۔ آپ نے چادریں کھول دی، کپڑے پہن لیے، آپ نے سمجھا میں احرام سے نکل گیا، آپ ابھی تک احرام میں ہیں۔
جا کے باقاعدہ احرام باندھو اور احرام باندھ کے سر پہ اس طرح پھراؤ اور پھر کپڑے پہنو اور دم بھی ادا کرو کہ اتنا عرصہ تم نے کپڑے پہنے رکھے. عورتوں کا سر ڈھانپنا فرض ہے بالکل. سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا وجود جو ہے عورہ ہے جس کا چھپانا لازم ہے. اس لیے اگر بالغہ ہو جائے تو جب تک سر پہ دوپٹہ نہ ہو اس کی تو نماز بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے سر ڈھپانا لازم ہے، پردہ کرنا لازم ہے اور چہرے پہ پردہ ڈالنا فرض ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. مردوں کے لیے سر پہ کپڑا رکھنا سنت ہے، افضل ہے. اگر کوئی نہیں رکھے کوئی بات نہیں، لیکن سنت یہی ہے، ادب یہی ہے، افضل یہی ہے کہ سر پہ کپڑا ہو اور خاص طور پہ جب نماز پڑھے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آؤ تو پورا لباس پہن کے آؤ. اگر ہم بغیر احرام کے جو نفلی طواف کرتے ہیں اس میں رمل بھی نہیں ہوتا، اجتباء بھی نہیں ہوتا، وہ صرف وہاں ہوتا ہے جب عمرہ ہو. طواف میں جب ہم رکن یمانی پہ پہنچے تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا. جو یہ دعا مانگے اللہ کے فرشتوں کی ڈپٹی ہے، وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما. کہتے جی کہ حالت احرام میں میاں اور بیوی کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، چونکہ حالت احرام میں رفث، فسوق، جدال سب سے اللہ نے منع کیا. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرے، یقین ہو کہ بھائی ڈر ہے بیوی گم نہ ہو جائے، دوسرا یقین ہو کہ ہاتھ پکڑنے سے مجھے گندے خیالات نہیں آئیں گے دل میں، تو کوئی حرج نہیں، بیوی ہے اس کی، پکڑ کے طواف کر لے. لیکن اگر جوان آدمی ہے، خیال ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی غلط خیالات پیدا ہوں تو پھر نہ پکڑے. کہتے جی کہ میری بہن بیمار ہیں، آپریشن ہوگا، اللہ شفا عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ سب ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین میں، عراق میں، ہر جگہ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنوں کے شرور اور مقائد اور فتن سے محفوظ فرما.
یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ حضور کے امتی کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا۔ یا اللہ ہر بندے کو